ایک دن بغداد کی گلیوں میں ایک چرواہا اپنے ریوڑ کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ دوسرے چرواہے بھی تھے جو اپنے اپنے ریوڑوں کو چڑھا رہے تھے۔ بغداد کی فضا میں ایک سکون تھا اور درختوں کی چھاؤں میں چرواہے بیٹھ کر اپنے ریوڑ کے ساتھ دن گزار رہے تھے۔ یہ منظر انتہائی حسین تھا، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو بغداد کے چرواہوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا۔ چرواہے جب گلہ بانی کرتے ہیں تو وہ صرف جانوروں کا خیال نہیں رکھتے بلکہ اپنے دلوں میں بھی ایمان کی روشنی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ایک چرواہا جس کا نام یوسف تھا بغداد کے ایک معروف چرواہے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ بہت نیک دل اور سچا آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کے دوران اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا اور لوگوں کو بھی نیکی کی تعلیم دیتا۔ یوسف کا ایک اور چرواہا دوست تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن بہت ذہین لڑکا تھا۔ وہ ایمان کے معاملے میں کچھ متذبذب تھا، لیکن یوسف کی باتوں سے کچھ نہ کچھ اثر لیتا تھا۔ حسن کو ہمیشہ یوسف کی باتیں دل میں لگتی تھی، مگر وہ انہیں ہمیشہ مذاق سمجھتا تھا۔ ایک دن جب یوسف اور حسن دونوں اپنے ریوڑ کو چڑھا رہے تھے، یوسف نے حسن سے کہا، دیکھو، تم جانتے ہو کہ زندگی میں کامیابی اور سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنے دلوں کو اللہ کی ہدایت سے منور کرتے ہیں۔ حسن ہنستے ہوئے بولا، تمہیں ایسا لگتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے بس عقل اور محنت کافی ہے۔ یوسف نے اس پر کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموشی سے اپنی بات جاری رکھی۔ دیکھو حسن، دنیا کی محنت کے باوجود دل کی سکونت نہیں ملتی۔ تمہارے دل میں اللہ کی ہدایت کی روشنی ہوگی، تب ہی تم سچائی کو سمجھ سکو گے اور زندگی کی اصل حقیقت تک پہنچ سکو گے۔ حسن نے یوسف کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، لیکن دل میں ایک سوال پیدا ہوا۔ ایک دن جب دونوں چرواہے اپنے ریوڑ کے ساتھ بغداد کے قریب ایک وادی میں پہنچے، ان کی ملاقات ایک پرانے اور دانا آدمی سے ہوئی۔ وہ شخص ان کے قریب آیا اور یوسف سے کہا، میرے بیٹے، تمہارے دل میں ایک خاص بات ہے جو تم دوسرے لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حسن نے سوال کیا، یہ کیا نعمت ہے؟ دانا آدمی مسکراتے ہوئے بولا، یہ وہ ایمان کی روشنی ہے جو تمہارے دل میں ہے اور تم اس سے دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہو۔ دانا آدمی نے مزید کہا، زندگی میں سچائی اور سکون تب ہی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ دنیا کی مشکلات اور مسائل اس کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حسن نے یہ بات دھیان سے سنی اور اس کے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہوا، کیا وہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزار رہا ہے؟ دانا آدمی کی باتیں حسن کے دل میں بیٹھ گئی۔ وہ رات بھر سوچتا رہا اور صبح کے وقت جب یوسف سے ملا تو اس نے پوچھا، یوسف، میں تمہارے بارے میں یہ باتیں سوچ رہا تھا، کیا واقعی دنیا کے تمام مسائل کا حل صرف اللہ کی رضا میں ہے؟ یوسف نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں حسن، جب تم اللہ کی رضا کی طرف بڑھتے ہو تب تمہیں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ حسن نے اپنے دل کی گہرائیوں میں یوسف کی باتوں کو محسوس کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے لگا اور ہر کام میں اللہ کی رضا کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا دل آرام محسوس کرنے لگا اور اس کی زندگی میں سکون آ گیا۔ وہ خود بھی ایمان کی روشنی سے منور ہوا اور دوسروں کو بھی اللہ کی ہدایت کی باتیں بتانے لگا۔ چند دنوں بعد حسن نے یوسف سے کہا، تم نے مجھے حقیقت بتائی، میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کیا اور اب میری زندگی بدل چکی ہے۔ یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے حسن۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارو تو ہر لمحہ تمہیں سکون اور خوشی ملتی ہے۔ حسن کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی تو اس نے بغداد کے دوسرے چرواہوں کو بھی اپنی باتیں بتائی۔ اس نے انہیں بتایا کہ دنیا کی مشکلات سے بچنے کا واحد طریقہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اس کی باتوں نے بغداد کے چرواہوں کو بہت متاثر کیا اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے لگے۔ یہ تبدیلی بغداد کے چرواہوں کی زندگیوں میں ایک نیا دوڑ لائی اور وہ صرف اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے دلوں کی صفائی بھی کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیک باتیں کرتے، اللہ کا ذکر کرتے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے
کی کوشش کرتے۔ یوسف اور حسن دونوں ایک دوسرے کو زندگی کے اہم سبق دیتے رہے۔ دونوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی کوشش کی اور ان کی باتوں نے بغداد کے چرواہوں کی زندگیوں میں ایک نیا رنگ بھر دیا۔ ان کی ہمت اور ایمان نے نہ صرف اپنے ریوڑوں کی دیکھ بھال میں مدد کی بلکہ ان کے دلوں میں بھی سکون پیدا کیا۔ آخرکار بغداد کی گلیوں میں یہ چرواہے ایک مثال بن گئے۔ ان کی زندگیوں میں ایمان اور نیکی کی روشنی تھی۔ بغداد کے دوسرے لوگ بھی ان کی مثال پر عمل کرتے اور اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کرتے۔ یہ چرواہے نہ صرف اپنے ریوڑ کی بلکہ اپنے دلوں کی تسکین کے لیے بھی کام کرتے تھے۔ ان کی یہ نصیحت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور یوں بغداد کے چرواہوں کی زندگی میں ایمان کی روشنی نے ان کے دلوں میں سکون پیدا کیا اور ان کی کوششیں آج بھی ہر شخص کے دل میں ایک نیا جذبہ اور ہمت پیدا کرتی ہیں۔ ان کی یہ ایمان افروز نصیحتیں نہ صرف بغداد بلکہ دراز علاقوں میں بھی سنی جانے لگی۔ وہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں کہ کیسے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے میں زندگی بدل جاتی ہے۔ یوسف اور حسن کی ملاقات کے بعد دونوں کا دل سکون اور خوشی سے بھر گیا تھا۔ حسن نے سوچا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے سے اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئی ہے تو اس کا اثر نہ صرف اس کی بلکہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک انسان کے دل میں اللہ کی ہدایت نہیں ہوتی وہ دنیا کی سچائیوں کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتا۔ یوسف اور حسن دونوں نے بغداد کے دیگر چرواہوں کو اپنی باتوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ جس طرح ہم اپنے ریوڑ کا خاص خیال رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے دلوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے دل میں بھی ایمان کی روشنی پیدا کریں گے تو نہ صرف ہماری زندگی میں سکون آئے گا بلکہ ہماری محنت بھی کامیاب ہوگی۔ یوسف کا کہنا تھا، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے اور اگر دل میں سکون ہو تو انسان ہر مشکل کو آسانی سے پار کر سکتا ہے۔ چرواہوں کی یہ باتیں بغداد کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچی۔ لوگ آ کر ان سے ملنے لگے اور انہیں بتانے لگے کہ ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ کیسے ممکن ہوئی۔ یوسف اور حسن نے کہا کہ یہ سب اللہ کی رضا میں عمل کرنے کی بدولت تھا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ جب انسان اپنے عمل میں سچائی اور نیکی لاتا ہے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یوسف اور حسن کی باتیں لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ بغداد میں جو لوگ پہلے نیکی سے دور تھے اب وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے لگے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے بغداد کی فضا میں ایک روحانی سکون چھا گیا تھا۔ چرواہے اب نہ صرف اپنے ریوڑوں کا خیال رکھتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نیک مشورے بھی کرتے تاکہ ان کی زندگیوں میں اللہ کی رضا کا اثر بڑھ سکے۔ ایک دن یوسف اور حسن بغداد کے ایک بلند جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ حسن نے کہا، یوسف، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک معمولی چرواہا بھی لوگوں کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یوسف مسکرا کر بولا، یہ تمہارے دل کی صفائی اور نیک نیتی کا نتیجہ ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے تو اسے کامیابی دیتا ہے۔ اب بغداد کی گلیوں میں لوگ نہ صرف اپنے روزمرہ کے کاموں میں بلکہ اپنے دلوں کی اصلاح میں بھی مشغول ہو گئے تھے۔ چرواہوں نے ایک دوسرے سے نیک باتیں سیکھنا شروع کر دی اور اپنے دلوں کو اللہ کی رضا کے مطابق بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ یوسف اور حسن کی نصیحتوں کے بعد بغداد کے لوگوں کی زندگیوں میں ایک نئی روشنی بھر دی۔ یوسف اور حسن کا کہنا تھا کہ نیک عمل اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا ایک مسلسل کوشش ناکام ہے۔ دونوں نے لوگوں کو بتایا کہ ایمان اور عمل میں توازن ہونا چاہیے۔ اگر دل میں اللہ کی رضا ہو اور عمل بھی صحیح ہو تو انسان کی زندگی کی ہر آزمائش کا مقابلہ کامیابی سے کر سکتا ہے۔ دونوں چرواہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کامیابیاں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ یوسف اور حسن کی کہانی نے بغداد کی حدود سے باہر بھی لوگوں کو متاثر کیا۔ ایک دن بغداد کے قریب ایک گاؤں میں کچھ لوگ آئے اور یوسف اور حسن کے بارے میں سنا۔ انہوں نے بغداد کے چرواہوں کی تعلیمات کو جانا اور ان سے سیکھنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف دنیاوی علم کافی نہیں
ہوتا بلکہ اللہ کی رضا اور ایمان کی روشنی بھی ضروری ہے تاکہ انسان کی زندگی میں سکون آ سکے۔ یہ لوگ یوسف اور حسن کے دروازے پر آئے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی درخواست کی۔ یوسف اور حسن نے نہ صرف ان کی باتوں کا دل سے جواب دیا بلکہ ان لوگوں کو بتایا کہ اگر انسان اپنے دل میں اللہ کا ذکر رکھے اور نیک نیتی کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان لوگوں نے یوسف اور حسن کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا اور ان کی زندگیوں میں حقیقی سکون اور خوشی آنا شروع ہو گئی۔ بغداد میں لوگوں کا ایمان روز بروز مضبوط ہوتا گیا۔ شہر کی گلیوں میں اللہ کا ذکر اور نیک باتوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ لوگوں نے اپنے دلوں کو صاف کیا اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ یوسف اور حسن کی رہنمائی اور ان کی زندگیوں کا اثر لوگوں پر بہت زیادہ پڑا۔ لوگ اب صرف اپنی دنیاوی کامیابی کے بارے میں نہیں سوچتے تھے بلکہ ان کی توجہ اللہ کی رضا اور نیکی پر مذکور تھی۔ یوسف اور حسن کی زندگی کی ایک اور بڑی تبدیلی یہ آئی کہ بغداد کے چرواہوں نے اپنے ریوڑ کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت کا بھی بہتر خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اب ہر کام میں اللہ کی رضا کی کوشش کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ محبت اور احترام سے پیش آتے۔ ان کی زندگی میں جو سکون اور محبت تھی وہ بغداد کے ہر کونے میں پھیل گئی۔ اس طرح بغداد ایک روحانی مرکز بن گیا جہاں لوگ نہ صرف دنیاوی بلکہ روحانی سکون بھی تلاش کرنے آتے تھے۔ یوسف اور حسن کا یہ ایمان افروز سفر بغداد کے لوگوں کے دلوں میں گہرا اثر چھوڑ گیا۔ دونوں چرواہے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا کی تلاش ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان کے دل میں سکون اور خوشی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے اہم کام کیا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کیا۔ ان کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور ان کی نصیحتیں ان کی رہنمائی کرتی ہیں۔